بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 261 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 59 سے لے کر 62 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیب و تفسیری فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل۔ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، چنانچہ کبتی طلوع شمس کے وقت اسرائیلیوں سے جا ملے۔ فلما ترا الجمعان، پس جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، یعنی فرعون کے لشکر نے ہم کو پکڑ لیا اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، لن یدرکونا، یعنی وہ ہم کو ہرگز نہیں پکڑ سکتے۔ ان معی ربی بنصرہ سیہدین، بے شک میرے رب کی نصرت میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں ان قریب نجات کا رستہ بتا دے گا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی کس چیز کا وارث بنایا تھا؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا پہلی آیات میں ذکر ہے، یعنی باغات ہیں، چشمے ہیں، خزانے ہیں، عمدہ رہائشی مکان ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے قبطیوں سے عاریتاً زیورات لیے ہوئے تھے، جن کو وہ مصر سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس وراثت سے وہ زیورات مراد ہیں، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ قوم فرعون کو دی ہوئی نعمتوں کے وارث بنانے کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ سورہ دخان کی اس آیت میں ہر چند کے قوم کا لفظ عام ہے، لیکن جب سورہ شعراء میں بنی اسرائیل کو وارث بنانے کی تصریح آئی ہے تو سورہ دخان سے مراد قوم بنی اسرائیل ہی ہے۔ پہلی دو آیات کا معنی کہ دن چڑھنے کے بعد فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، لیکن ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے شہروں کا وارث بنا دیا۔ یہ بات واضح رہے کہ فرعون کے شہروں سے مراد سرزمین مصر کے شہر ہیں۔ علامہ قرطبی کی تفسیر کا معنی یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو مصر کے شہروں کا وارث بنا دیا، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں تصریح سے ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو
ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور ان کے انکار کرنے کے بعد ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے جہاں پر بیت المقدس ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو موت کے وقت ارض مقدسہ کے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو راستے کی جانب ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ کی قبر دکھاتا۔ حافظ شہاب الدین لکھتے ہیں کہ ارض مقدسہ شام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کا سوال کیا تھا، کیونکہ بیت المقدس ارض مقدسہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے ارض مقدسہ سے قریب ہونے کے دفن کی دعا اس لیے کی تھی کہ ان کا مطلوب ان انبیاء علیہ السلام کا قرب تھا جو بیت المقدس میں مدفون ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخلے سے روک دیا تھا اور ان کو 40 سال تک میدان تیہ میں چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کو موت نے فنا کر دیا۔ بس ارض مقدسہ میں حضرت یوشع کے ساتھ صرف ان کی اولاد داخل ہو سکی تھی، اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکا جنہوں نے پہلے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ارض مقدسہ کے فتح ہونے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ فوت ہو گئے۔ چونکہ جبارین کا ارض مقدسہ پر غلبہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ وہ ارض مقدس میں مدفون ہو جائیں۔ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد مصر میں نہیں بلکہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے۔ اس کے بعد ارض مقدسہ میں گئے جہاں بیت المقدس ہے، اور وہ فلسطین میں ہے نہ کہ مصر میں۔ علامہ قرطبی اور بعض دیگر مفسرین کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے شہروں کا وارث کر دیا تھا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت کا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین کا وارث کر دیا تھا۔ امام عبد الرزاق اور امام ابن حاتم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جس سرزمین کا وارث کیا تھا اس کا ذکر اس آیت میں ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ اور جس سرزمین میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وہ سرزمین شام ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ مسلمانوں نے کہا اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ مسلمانوں نے پھر کہا اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے نمودار ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سنگ طلوع ہوگا۔ امام عبد الرزاق نے فرمایا ہے کہ جس سرزمین کا ذکر ہے اس سے مراد سرزمین شام ہی ہے۔ اور مکحول نے ایک شخص سے کہا ہے کہ تم شام میں کیوں نہیں رہتے، وہاں برکت دوگنی چوگنی ہوتی ہے۔ یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے عبید بن یعلا نے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے، وہ اس وقت اسکلان میں تھے اور فلسطین سے دمشق میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا شام کی برکتیں دمشق میں ہیں۔ بہرحال سب کے نزدیک راجع یہی ہے کہ جس سرزمین کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا گیا وہ مصر نہیں بلکہ وہ فلسطین ہے۔ اور سورہ اعراف میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس سرزمین کا وارث بنایا ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور بنی اسرائیل میں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ ارض مقدسہ میں ہے اور وہ فلسطین میں ہے۔
ہمارے نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت کی طرف بھی ان آیات مقدسہ میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ سورج کے طلوع کا وقت تھا۔ جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے بنی اسرائیل والے جو لوگ تھے وہ بولے ہم تو پکڑے گئے ہیں، یعنی فرعون کا لشکر ہم پر آ پڑا ہے، ولا طاقت لنا بھی، ہمارے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اور پکڑے جانے میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر فرعون، اور یہ صورتحال حضرت موسیٰ سے بھی پوشیدہ نہیں تھی، مگر وہ کوہ استقامت اور اللہ کے وعدے پر یقین کیے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے بڑی خود اعتمادی کے ساتھ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہم پکڑے جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ بتلائی ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ان قریب راستہ دے گا۔ ایمان کا امتحان ایسے ہی موقعوں میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ذرا بھی خوف و ہراس نہیں تھا، گویا کہ وہ بچنے کا راستہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بھی عینی ہی اسی طرح واقعہ ہجرت کے وقت غار ثور میں چھپنے کے وقت رسول کریم کو پیش آیا تھا کہ دشمن جو آپ کا تعاقب میں تھے اس غار کے دہانے پہ آ کھڑے ہوئے تھے، ذرا نیچے نظریں کریں تو آپ پر ان کی نظریں پڑ جائیں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو گھبراہٹ ہوئی تھی، تو آپ نے بیانی ہی یہی جواب دیا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں واقعات میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لیے ان معی ربی فرمایا اور رسول کریم نے ان اللہ معنا فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے افراد بھی اپنے رسول کے ساتھ معیت الہیہ سے سرفراز ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے لیے پھر رستوں کو نکال ہی دیا تھا۔ جب رب تعالیٰ کی ذات پر یقین محکم ہو اور توکل قائم ہو اور عزم مصمم ہو تو پھر وہ ایسی ذات ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتی۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیب و تفصیلی فوائد کی طرف۔ کذالکا کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ محل نسب میں بھی ہو سکتا ہے۔ تقدیر یہ ہوگی اخرجناہم مثل ذالک الاخراج الذی وصفنا، اور مقام کریم کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ محل جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو تقدیری عبارت کچھ یوں ہوگی ای مقام کریم مثل ذالک المقام الذی کان لہم، اور مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے محلاً مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ ایل امر کذالک، واورثناھا کا عطف فاخرجناھا پر ہے۔